السلام علیکم دوستوں، آج میں پیش کر رہا ہوں الناس کی بیٹی کی حاضری کا عمل۔ آسان عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے، اور 7 دنوں میں اس کی حاضری ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی کی روحانی قوت کم ہو یا باطنی آنکھ نہ کھلی بھی ہو تو وہ اس کو زیادہ دن لگ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ واش روم میں بھی کر سکتے ہیں اور کمرے میں بھی کر سکتے ہیں۔ کمرے میں کریں گے تو آپ نے جو ہے مشرق کی طرف منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا 1100 مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ اپنے سوکھا دھنیا، پیاز کے چھلکے، لہسن کے چھلکے اور سوکھا دھنیا اور زبان، یہ سب اس کا بخور آپ نے جلانا ہوگا، اور برہنہ ہو کے پڑھیں یا کپڑے سمیت پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ استنجا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کام اتنی پاکی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو غسل کی حاجت نہ ہو۔ یہ مختلف صورتوں سے خواب، جب اس کو عمل کو شروع کیا جاتا ہے تو مختلف صورتوں میں یہ جو ہے خناس کی بیٹی خوابوں میں آنے لگ جاتی ہے اور اچھی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ہے اس میں۔ اور اگر کمرے میں کر رہے ہیں تو بدنی اثار کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ویسے کوئی خطرہ اس میں نہیں ہے۔ تو اس میں وہ لوگ جلد کامیاب ہو جائیں گے جن کی بات نظر کھلی بھی ہوگی، اور یا کو مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوں گے یا یکسوئی کے مالک ہوں گے، تو وہ اس میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ 7 دن میں ان کو کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ان کی روحانی قوت کم ہوئی تو وہ کچھ زیادہ دن لے لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ تو جب یہ حاضر ہو جائے تو آپ اس سے جو ہے وہ قول و قرار لے لیں، اور ہم بستری کا بولے تو ہم بستری کے لیے آپ کہہ دیں، اور اگر یہ ہم بستری کہتی ہے تو اسی ہم بستری کے دوران ہی جو ہے آپ نے اس سے شرائط طے کرنی ہے۔ اور دوبارہ حاضری کا طریقہ اس سے پوچھ لینا ہے۔ عمل آسان ہے اور کوئی ڈر خوف نہیں ہے اس میں، لیکن آدمی خود ہی ڈر جائے تو الگ بات ہے۔ ویسے اس میں کچھ بھی کوئی ایسی خوفناک شکلیں نظر نہیں آتی ہیں، بس یہ کسی کے ہارٹ چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے، بعض اوقات آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو خوفناک آوازیں بھی سنائی دی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ صرف آوازوں کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرے دن کے بعد جو ہے باقاعدہ چلتی پھرتی عمل کے دوران ہی نظر آنے لگ جاتی ہے اور برہنہ حالت میں ہوتی ہے۔ تو کئی لوگ اس کو کر چکے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس قسم کا عمل۔
تو جب کمرے میں کریں گے آپ اس کو تو اس کو مشرق کی طرف منہ کر کے ایسٹ کی طرف منہ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ تو عورتوں کے سامنے جو ہے وہ پھر ہم بستری کا نہیں کہا جائے گا، لیکن اس بارے میں کیونکہ کسی عورت نے اس عمل کو نہیں کیا میری نگرانی میں، تو اس سلسلے میں زیادہ معلومات مجھے اس میں نہیں ہیں، لیکن جتنے لوگ آدمیوں نے اس کو کرا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، کچھ جلدی ہو گئے ہیں اور کچھ دیر سے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی کرے گا وہ ضرور اس میں کامیاب ہوگا، اور آپ اس سے ہر قسم کا جائز ناجائز کام جو بھی آپ نے لینا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جب آپ کا کام ہو ہو جائے تو آپ اس کو رخصت کر دیں، اور یہ اس سے حاضری کا طریقہ ضرور پوچھ لیں اور کسی کاپی وغیرہ میں لکھ لیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، اور اس طرح کا جو ہے وہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو کسی کام کے لیے تو آپ اس کو بلائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے جو بھی کام لینا ہو اس کے بلائے ہوئے طریقے سے بلا کر اس سے وہ کام کہہ دیں تو یہ فوراً اس کام کو کر دے گی۔ تو بہت طاقتور اور پیارا عمل ہے، اور ضرور اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ کے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، بخور وغیرہ میں اس کا بتا چکا ہوں، اس کے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، آپ اس کو دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، جیسا آپ کے دل چاہے، اور پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں، اگر اس طرح کا سونے میں آپ کو مسئلہ ہو تو جب عمل پڑھ لیا ہے آپ نے تو آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، آپ جب سوئیں گے تو یہ آپ کے خوابوں میں آ جائے گی۔ بعض لوگوں کے تجربے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ تمام قول و قرار جو ہے وہ خواب کی حالت میں ہی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کچی پکی نیند ہوتی ہے تو اس میں یہ حاضر ہوتی ہے اور دکھائی دیتی ہے باقاعدہ، اور یہ آپ سے یا تو ہم بستری کا کہے گی یا پھر وہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے کیوں بلایا ہے، جب تو پھر آپ تمام جب یہ پوچھے خود تو وہ تمام شرائط آپ اس سے طے کر لیں اور اس کو جو ہے حاضری اور طریقہ پوچھ کے رخصت کر لیں۔ تو امید ہے تمام باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو اب میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ عجب یا وسواسو یا بنت خناسو حاضر شو بحق ہر سو سوسن عروسن وسواسن دوسم کمانیہا شموخن ملوخن حاضر شو بحق ابلیس۔ عجب یا وسواسو یا بنت خناسو حاضر شو بحق ہرسو سوسن عروسن وسواسن دوسم کمانیہا شموخن ملوخن حاضر شو بحق ابلیس۔ اب میں آپ کو کیونکہ اس میں کچھ اسم جو ہیں دو بار پڑھنے ہیں تو وہ میں آپ کو دو بار پڑھ کے ہی سناتا ہوں۔ عجب یا وسواسو یا بنت خناسو حاضر شو بحق کے ہرسو سوسن 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 ہروسن وسواسن دوسم کمانیہا شموخن
شموخن ملوخن ملوخن حاضر شو بحق ابلیس۔ تو تمام عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پڑھ کے بھی سنا دیا ہے، اس کی تعداد جو ہے آگے لکھی بھی آئے گی اور ذمت بھی لکھی بھی آئے گی، تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ بہت اچھا آسان عمل ہے اور زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اس میں۔ جس میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ جن کی باطنی نگاہ کھلی بھی ہوگی وہ بہت جلدی اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ضروری نہیں ہوتا ہے کہ باطنی عقل جو ہے وہ کھلی بھی ہو، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عامل پڑھتا ہے کہ تو اس کے اندر خود بخود ہی جو ہے وہ باطنی آنکھ جو ہے ظاہراً تو وہ نہیں ایکٹیو ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جب وہ عمل پڑتا ہے تو اس پہ وہ حاضری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ حاضری ہو جاتی ہے۔ باطنی آنکھ کھلی بھی ہو تو یہ دوسرے دن پہلے دن ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور باقی کچھ عمل کا اثر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس بدنی اثار کر لیں چاہے تو، کیونکہ واش روم میں کرنا ہے تو بدنی اثار کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کمرے میں کریں تو بدنی اثار بھی کریں اور دائرے والا اثار بھی کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے یعنی ایسٹ کی طرف منہ کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ امید ہے تمام باتیں سمجھ گئے ہوں گے اور اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔